بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سب سے پہلے تو ہم کرائم منسٹر شہباز شریف جس نے قوم سے خطاب کیا ہے اور جتنا جھوٹ وہ بول سکتا تھا اس نے اس تقریر میں بولا ہے، ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ پورا خاندانی شریفوں کا جھوٹ پہ، ان کے جھوٹ بولنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تقریر میں کہتا ہے کہ 9 مئی کے بعد سے پاکستان میں انویسٹر یہاں سے چلے گئے۔ 9 مئی کے بعد یہاں انویسٹر کوئی نہیں آ رہا۔ بغیر تو یہ جھوٹ بولنے سے پہلے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پوری قوم کو تم پاگل سمجھتے ہو، بے وقوف سمجھتے ہو، بچہ سمجھتے ہو۔ یہ تم نے جو 15 مہینے جو اس ملک کے اندر، اس ملک کا جو حشر کیا ہے، ڈالر کا کیا حشر ہوا ہے؟ آج ڈالر 314 315 پہ کھڑا ہوا ہے۔ گولڈ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ پیٹرول کہاں پہ مہنگائی لے گئی ہے پیٹرول کو؟ اس کے بعد کہتے ہیں جو گیس ہے، ہر چیز پہ پیسے تم نے اتنے بڑھا دیے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ انویسٹر یہاں سے نکل گیا۔ انویسٹر تو مستقل یہاں سے جا رہا ہے۔ آج 15 مہینے میں جو تم نے اس ملک کا حشر کیا ہے، تم قوم سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو بیٹھ کے، اتنا اوپنلی پی ٹی وی پہ بیٹھ کے تم اتنی بڑا بلنڈر لوگوں کو بتا رہے ہو۔ تم نے تو لوگوں سے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکالنے کے لیے تم نے باتیں کی تھی، تم وہ بھول گئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم لوگوں سے اس ملک کا لوٹا ہوا سرمایہ واپس لائیں گے، ان کو چوک چراہوں پہ لٹکائیں گے۔ وہ وقت بھول گئے تم جو تقریر بلند بالا تم تقریریں کرتے تھے۔ تم آج یہ بکواس کر رہے ہو جو تمہیں سمجھ خود نہیں آ رہی، تم بول کیا رہے ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم اتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہو قوم کے سامنے بیٹھ کے۔ تم جھوٹ پہ سوائے تم نے اس 15 مہینے کے اندر جو تم نے کیا، اس قوم کا حال جو حشر کیا، لوگوں کو پابند سلاسل کیا، بچوں کو، چھوٹے بچوں تک کو تم نے نہیں چھوڑا، بزرگوں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ضیاء الحق کے وقت میں بھی عورتوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا، ان کو اٹھایا نہیں گیا، گھروں سے بے توقعی ان کی نہیں ہوئی، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا نہیں گیا، ان کے ساتھ ان کی عصمت دری نہیں کی گئی جیلوں کے اندر، ان کو تم نے اٹھا کے عورتوں تک کو تم نے پابند سلاسل کیا۔ آج تم کتنی بے شرمی سے بیٹھ کے تم قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تم نے بڑا تیر چلائے یہاں پہ؟ ادھر وہ جھوٹی کی جو ہے وہ جنرل رانی جس کا نام ہے، وہ انتقام سے نکل نہیں رہی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو، اس کا باپ عمران خان کو جیل میں ڈالو، لیول پلینگ فیلڈ دو ہمیں، ہم پھر آئیں گے۔ ارے بادشاہ سلامت ہو تم کیا اس وقت کے کہ تمہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تمہاری مرضی کا تمہیں انصاف فراہم کیا جائے، تمہاری مرضی کا تمہیں الیکشن تمہیں دیے جائے، تمہاری مرضی کا تمہیں اقتدار تھالی میں رکھ کے دیا جائے۔ تم سزا یافتہ منی لانڈر، تم یہاں سے بھاگے ہوئے اشتاری، کورٹوں کو مطلوب، تم کیا کہتے ہو؟ کس منہ سے یہاں پہ تم آنا چاہتے ہو؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنو گے تم نے اربوں خربوں روپیہ یہاں سے لوٹ کے تم لے گئے ہو، اور تم نے وہاں اپنے محلات بنائے، کبھی سرے محل بنایا کسی نے، آصف زرداری، تم 2 خاندانوں نے مل کے اس ملک کو جو لوٹا ہے۔ آج یہ ملک اس کی بالکل تم نے چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں۔ اس ملک کی عوام کے پاس کپڑے تک نہیں ہے پہننے کو، کھانے کو روٹی تک نہیں ہے، اور تم لوگوں کے پاس عیاشیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پیسے اتنے ہیں کہ تم نے ڈالروں کی شکل میں لے آ کے تم نے انبار لگا دیے دولتوں کے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنا لیے، سرے محل بنا لیے ہیں تم نے۔ کس منہ سے تم بات کرتے ہو؟ کس منہ سے تم اس عوام کے سامنے آئے؟ عوام اب سب کچھ سمجھ چکی ہے، عوام کو شعور آ چکا ہے۔ عوام کو عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب وہ صرف انقلاب کی بات کرتی ہے۔ عوام تمہاری لارے لپوں میں اب نہیں آئے گی۔ تم کتنی دودھ کے دھل کے آ جاؤ، تم کہتے تم عوام کے اندر حلقوں میں جاؤ تو تمہیں حلقوں میں جانے کے قابل تم نہیں رہے ہو۔ تم نے اپنی حرکتوں سے، پھر وہ تمہاری جو جنرل رانی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا اس حکومت سے تعلق نہیں ہے۔
بے شرمو، تمہارا باپ جو بیٹھا ہوا وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اور دبئی میں بیٹھ کے وہاں سے حکم صادر فرما رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے لوگوں کو، حکومت وہ چلا رہا ہے، اس کا سمدھی یہاں بیٹھا ہوا وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، جس نے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر صرف ضد کے اندر خود وزیر خزانہ بنا یہاں پہ آ کے، اور اس نے جو حشر کیا ہے ڈالرز کا اور اس ملک کا، اس نے وہی پرانا کھیل کھیلا، اور اس نے اپنی جو 4 سالہ مراعات جو پچھلی جو اس کے ڈیوز تھے، اس نے 74 کروڑ روپے اس نے فوری طور پہ بینک سے نکلوا لیے، جو اس کے تنخواہ کے اور دوسرے جو واجبات بنتے تھے، اس نے وہ تک نہیں چھوڑے۔ تمہاری تو ابھی چیخیں نکلیں گی، تم کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے تو دو تم ذرا، تمہاری پیپلز پارٹی کی اور جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ کی، تم لوگوں کے ساتھ جو حساب ہونے جا رہا ہے، تم لوگوں کو سوچ بھی نہیں سکتی جو تمہارے ساتھ حشر ہوگا، تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، تم سے ایک ایک پائی کا تم سے وصولی کی جائے گی کہ تم نے جو یہ فوج ظفر موج جو بنائی ہے، تم نے 100 رکنی کابینہ، اس کو تم ترقیاتی فنڈ کے نام پہ ابھی یہ جو تمہیں فکر لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے چائنا پیسے دے دے، سعودی عرب دے دے، UAE دے دے اور IMF دے دے، یہ تو شکر ہے کہ 1 مہینہ بھی تمہارا باقی نہیں ہے تمہاری یہ حکومت تحلیل ہونے میں، ورنہ تو تم اس کو بھی لوٹ کے کھا جاتے ہو جو تمہیں امداد ملی ہے۔ ابھی تمہیں پتہ ہے نیکسٹ منتھ 35 ارب روپے تمہیں قرضوں کے ادا کرنے ہیں لوگوں کو، قسطیں صرف قسطیں دینی ہے تم نے صرف اور صرف 15 مہینے میں ایک کام کیا، صرف وہ عمران خان 160 مقدمے اس کے اوپر قائم کر دیے، وہ آج بھی کورٹ میں تھا، کل بھی کورٹ میں تھا، پرسوں بھی کورٹ میں تھا، اس کو اتنا الجھا دیا ہے، مگر اس سارے کام میں جو تم نے لگایا ہے عمران خان کو، اس کے لیے تم بھی تیار رہو، آنے والے وقتوں میں تم بھی کورٹ کچہریوں میں تمہیں اس سے برا تمہارا حشر کیا جائے گا جو تم نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک کرپشن کا کیس نہیں، کوئی کیس تم ثابت نہیں کر سکے۔ تم نے جس طرح سے توشہ خانہ سے زرداری سمیت تم نے صحافیوں کو بھی نوازا، تم نے سینکڑوں گھڑیاں وہاں سے نکالی ہیں، سینکڑوں BMW نکالی ہے وہاں سے، آصف زرداری نے، یوسف رضا گیلانی نے، نواز شریف نے، مریم نواز نے، تم اپنا وقت بھول گئے۔ آج ایک گھڑی کو لے کے تم جس کی اس نے قیمت ادا کی ہے توشہ خانے کو، تم نے اس کے لیے عذاب بنایا ہوا کہ وہ توشہ خانے میں اسے ہر روز تیسرا نوٹس بھیج دیتا ہے نیب۔ تم اللہ کو بھول گئے، تم ابھی تمہارے سروں پہ لاٹھی پڑنے والی ہے اللہ کی، تم اس قدر عذاب میں مبتلا ہونے جا رہے ہو، تم لوگ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس قوم کا اور اس ملک کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اس عوام کی آئیں اور سسکیاں تمہیں نہیں بخشیں گی، نہ تمہیں چھوڑیں گی۔ جس مہنگائی کے عذاب میں تم نے اس پوری قوم کو ڈال دیا ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ عمران خان 2/3 اکثریت سے اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ الیکشن میں اس کو آنے سے اور اس کو نااہل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو نااہل کر دو۔ تمہارے پاس کوئی کیس، سارے کیس تم نے کچے بنائے، وہ کھانستا ہے تو تم ایک کیس بنا دیتے ہو، چھینکتا ہے تو ایک کیس بنا دیتے ہو، باتھ روم جاتا ہے تو ایک کیس بن جاتا ہے۔ تم نے ایسا کبھی تاریخ کے اندر نہیں ہوا، پاکستان کی کیا بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنے کیسز ایک ایکس پرائم منسٹر کے اوپر بنائے گئے ہوں۔ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی اس کو سزا مل رہی ہے، اور تم امریکہ کے جوتے چاٹ رہے ہو۔ تم چیری بلاسم لے کے گھوم رہے ہو ہاتھوں میں کہ کتنی صاف پالش کر سکتے ہو تم۔ یہ وقت بتائے گا کہ تم سے پالش تمہارے چہروں میں بھی ملی جائے گی اور تمہارے جوتوں میں بھی کی جائے گی، جس طرح تم یہ کر رہے ہو۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ کراچی میں جو ظلم کی اور بربریت تم لوگوں نے پھیلائی ہے ٹیچروں کے ساتھ، جو تم نے واٹر کینن اور لاٹھی چارج جو تم نے جس طرح سے ظلم کیا ہے 2-3 دن سے جو ہو رہا ہے یہاں پہ، میڈیا تو دکھا نہیں رہا کچھ بھی، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ان بے قصور بیچارے ٹیچرز، ان کے اوپر تم نے ان کو موبائلوں میں پکڑ پکڑ کے گرفتار ڈالی ہے، تم نے پریزنر وین کے اندر اٹھا کے پھینکا ہے وینوں میں،
اور گرفتار کر کے لے گئے اور لاٹیاں برسائی، واٹر کینن سے برسائی ہے پانی تم نے، صرف اس لیے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، صرف اس لیے وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنی پنشنوں کی بات کر رہے ہیں جو تم نے ان کے اوپر شپون مارا ہے۔ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہی تو چیز ہے کہ ان کے آخری سارا وہ تم نے چھین لیا، کہ ان کی جو پینشن دی جاتی تھی، پینشن جو تم نے اس پہ بھی تم پابندی لگانے کے چکر میں، اور تم نے اس کے باوجود یہ کیا کہ 2 کھرب 31 ارب روپے تم نے پینشنوں کے بینک سے ڈاکہ ڈالا، تم نے وہ نکال کے تم کھا گئے، اس کا حساب کون لے گا تم سے؟ آنے والا وقت لے گا تم سے۔ تو پیسہ کہاں گیا؟ انٹیریئر سندھ کی بینکوں میں ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں سے نکال کے کھا لیا تم لوگوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں۔ تم نے جس طریقے سے الیکشن کراچی کا میئر شپ تم نے چھینی ہے یہاں سے، تم تصور تمہاری زندگی میں تم نے کراچی سے ایک سیٹ لی تھی، تم یہاں کے میئر بنو گے تمہیں لوگ ووٹ دیں گے؟ تم نے دھاندلا مچایا ہے یہاں پہ لوگوں سے، آنکھوں میں بلنڈر کیا، جس طرح گلگت بلتستان میں اور جس طرح کئی آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کیا۔ لوٹا کریسی تم نے جو پھیلائی ہے ہر جگہ پہ۔ تیار ہو جاؤ تم اب اس کے لیے کہ اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔